آیت نمبر 274 دوبارہ، الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ ہی کو بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بھی دی جو اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ پھر ان کی مثال دی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، صرف ان کی ایک نیت ہے، وہ یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ کون کون سی آپ کی جو نیکیاں ہیں، کون سی صدقات کہ جن کو آپ نے ظاہری طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور کون سے ایسے صدقات ہیں کہ جن کو آپ نے مخفی طور پر چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ تم ایسا مت کرو کہ تم ان کو بڑا مالدار سمجھو کہ بھائی ہم سے یہ سوال نہیں کرتے، بلکہ تم ان کے چہروں سے پہچانو کہ وہ تم سے لوگوں کی طرح سوال تو نہیں کرتے لیکن ان میں احتیاجی، ان میں محتاجی وہ موجود ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ینفقون اموالہم، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات کو اور دن کو، اعلانیہ طور پر یا چھپ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے یہی عرض کی تھی کہ جو صدقات واجبہ ہیں، یعنی کہ جس طرح آپ پر زکوٰۃ ہے، جیسے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ کو اعلانیہ طور پر دیں تو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ فرائض میں اعلانیہ طور پر کوئی قباحت نہیں۔ لیکن ایسے صدقات جو کہ آپ کے اوپر صدقات نافلہ تھے کہ جن کا دینا آپ پر ثواب تھا، لیکن اگر آپ نہیں دیتے تو آپ پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اگر آپ ان کو بھی اعلانیہ طور پر دیتے ہیں تو اس میں آپ کی ریاکاری آ سکتی ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے، اور جو صدقات نافلہ ہیں ان کو چھپا کر دیا جائے۔ لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر ادا کی جائے اور تہجد کی نماز اپنے گھر میں ادا کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف سے آپ پر فرض نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کے سامنے ادا کریں گے تو اس میں ریاکاری آ سکتی ہے، لہٰذا تہجد اپنے گھر ہی میں ادا کی جائے اور چھپ کر ادا کی جائے، لہٰذا لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ کیسا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اس کے شان نزول میں اکثر مفسرین نے فرمایا ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے ایک موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 10,000 دینار رات کو خرچ کیے، پھر 10,000 دینار صبح خرچ کیے، پھر 10,000 اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے پیارے صحابی نے اس کو اعلانیہ طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور چھپا کر بھی ذکر کیا، اس کو خرچ کیا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ایسے افراد کے بارے میں فرما دیا جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد اکثر مفسرین کرام کے سامنے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیلی، رات کو، والنہاری اور دن کو، سرًا چھپا کر، وعلانیہ اور ظاہری طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، وہ بالکل بے خوف ہو کر زندگی گزارے، ان کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہو چکا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ کوئی ان پر خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بات تو ہوگی۔ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اصل، یعنی کہ یہاں پر جو آیت ہے 275ویں آیت، یہاں سے جو مسئلہ ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھا ہم آج بیان کریں گے، آدھا ہم انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود کو، یعنی یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کے فوری بعد اللہ نے سود کو بیان کر دیا، وہ اسی لیے کہ سود کا معاملہ بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے، اور سودی معاملات کے اندر جتنے ہم پھنسیں گے پھر ہم نکل نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی زمرے میں ایک بندے نے میرے ساتھ عرض کی کہ ایک مولوی صاحب تھے، اللہ معاف کرے، اب کسی بھی ایسے واقعے کو ہم ذکر نہیں کریں گے کہ ہم اس میں چھپائیں کوئی چیز۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان کی اسی طرح اکیڈمی تھی، اور وہ رات کو قرآن مجید پڑھاتے تھے بچوں کو، باہر کے ممالک کے جو لوگ تھے ان کو۔ اب ہوا یہ کہ ان کو ایک پلاٹ کی ضرورت تھی، انہوں نے وہ پلاٹ لیا، اور نہ اتفاقی طور پر یا کہہ لیں کہ بدقسمتی کی وجہ سے، یا آپ سمجھیں کہ اللہ کی پٹکار ان پر آ گئی کہ انہوں نے جا کے بینک سے سود لے لیا، کچھ رقم دی اور وہ کچھ پر سود لے لیا۔ اب جب انہوں نے کچھ سود پر لیا تو فکس 1 سال بعد یا کچھ مہینے بعد، جس بندے نے میرے سے بیان کیا، اس نے کہا کہ جب میں اس بندے سے ملا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اب اکیڈمی نہیں ہے، میرے پاس اب یہ حالات ہے کہ میں لوگوں سے ادھار لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں، کہ ایسے اس سودی معاملات کے اندر میں گرفتار ہو گیا کہ اللہ نے
میرے سے چلتا پھرتا جو میرا کاروبار تھا، جو میرا اپنا کام تھا، وہ بھی اللہ نے مجھ سے چھین لیا۔ سود اتنی بڑی لعنت ہے، دیکھ کے تو ہم کہہ دیں گے بھائی اس میں ہمارے لیے آسانی ہے، لیکن وہ سود پھر آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ نے سود کی پیمنٹ نہیں کی پھر وہ سود آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ تو لہٰذا کئی لوگ ایسے برباد ہوتے ہوئے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور ہم نے بھی دیکھے، تو لہٰذا سود سے بچا جائے۔ اب وہ سود کی شکل یہاں جو بیان ہو رہی ہے اس کو سمجھیے۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود کو، اب سودی معاملات میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی، اصل میں یہاں پہ سارا مسئلہ آ چکا ہے سرپلس ویلیو کا۔ جو مال آپ کے اخراجات سے بڑھ کر ہے، آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، یہاں پر شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے۔ شیطان اب کہتا ہے کہ اس معاملے کو، اس اپنے مال کو انویسٹمنٹ کیا جائے۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند رکوع پہلے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو مال آپ کے پاس زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ لیکن بینکنگ نظام یہ کہتا ہے کہ یہ مال تم ہمیں دو اور اس مال کے اوپر ہم تمہیں ہر مہینے انٹرسٹ دیا کریں گے، تاکہ تمہارا بھی خرچہ چلتا رہے اور ہمارا بھی خرچہ چلتا رہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بینک یہ پیسے کسی اور کو دیتا ہے، اب وہ بندے کی محنت ہے، اس میں خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن اس کا فائدہ مجھے مل رہا ہے فضول میں۔ اور آگے آپ کے سامنے ابھی تعریف بھی آ جائے گی کہ سود کی تعریف بھی ایسی ہی ہے۔ اچھا، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کو کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے، مگر الا کما یقوم الذی، مگر جیسے کہ اٹھتا ہے وہ شخص، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے چھوا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس کو شیطان نے چھوا ہو وہ شخص جس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے، اس طرح۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت کا جو ٹکڑا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کا ٹکڑا روز محشر کے بارے میں ہے، کہ روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سود خوروں کو ایسے اٹھائے گا کہ یہ سود خور حیرت زدہ ہوں گے، مدہوش ہوں گے، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ بھائی ہم نے کیسے کرنا ہے۔ جیسے یہ سود خور دنیا کے اندر مدہوش تھے، پاک رزق کو چھوڑ کر حرام رزق کی طرف گئے، اور انہوں نے، اور جو بھی سودی معاملات میں پڑ جائے تو ہر وقت آپ کو ایسا شخص دکھے گا جیسے یہ اس دنیا سے انجان ہے، اس کو ہر وقت ایسے معاملات دکھیں گے۔ اس کی سب سے آسان مثال ہے سٹاک مارکیٹ۔ آپ سٹاک مارکیٹ میں چلے جائیں، جن لوگوں نے ایسے معاملات میں انویسٹمنٹ کیا جس میں سود ہے، تو وہ آپ کو ایسے دکھے گی کہ وہ پوائنٹ دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نے جس کمپنی میں انویسٹمنٹ کیا اس کا پوائنٹ آج اتنا گر گیا، وہ روٹی نہیں کھاتے۔ یہ ہے سود کی لعنت، کہ جس طرح وہ دنیا کے اندر مدہوش ہوں گے، جیسے انہوں نے ایسے کاروبار کیے سود کے اوپر، اللہ نے کہا میں ویسے ہی اس روز محشر کے دن میں ان سود خوروں کو اٹھاؤں گا، تو یہ ایسے ہی مدہوش ہوں گے، انہیں نہیں معلوم کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے تو کوئی ادھر جا رہا ہے۔ وہی صورتحال ہوتی ہے جیسے شیطان چھوئے گا، جیسے شیطان چھو لیتا ہے انسان کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات اگر انسان کے اوپر ایک عجیب و غریب کوئی کیفیت طاری ہو جائے تو یہ یقینی نہیں کہ اس کا علم سائنس کے پاس ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو واقعتاً شیطان چھو کر جائے اور آپ کو کوئی ایسی مرگی کا وہ دورہ پڑ جائے یا کچھ ایسے حالات ہو جائیں کہ آپ کا دماغ نہ کام کرے کچھ لمحات تک۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ دیوانے ہو گئے، وہ مدہوش ہو گئے۔ یہاں پر اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں ان کو ایسا اٹھاؤں گا کہ بالکل وہ بے ہوش ہوئے ہوں گے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا مدہوش کیوں؟ کیونکہ جو شخص بے ہوش ہوتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یا اگر آپ اس کو 100 لاٹھیاں مار دیں، اگر وہ پکا بے ہوش ہے تو وہ بے ہوش رہے گا، اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص پاگل ہے، پاگل کو اگر آپ ایک پتھر ماریں گے تو اس کو احساس ہوگا کہ مجھے پتھر لگا ہے، لہٰذا ان کو اس جہنم کا احساس بھی ہوگا، ان سود خوروں کو، اور اللہ کا جو عذاب ان پر آئے گا روز محشر وہ ان کو پورا ان کو محسوس ہوگا، ان کو محسوس ہوگا۔ تو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ اللہ ان کو ایسی حالت میں رکھے گا کہ ان کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا، اور نمبر 2 اللہ کے عذاب کو وہ اپنے اوپر محسوس بھی کریں گے۔ یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ آگے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ کہا انہوں نے کہ تجارت تو سود کی مثل ہے، تجارت جو ہے وہ تو سود جیسی ہے، یعنی سود کرنا نہ کرنا ایک الگ چیز۔ انہوں نے سود کو تجارت کے ساتھ بھی مشابہت دے دی، انہوں نے کہا سود بھی حلال ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ میں نے 100 روپے کی چیز لی، 110 روپے کے اوپر بیچی تو 10 روپے میرے لیے حلال ہیں، لیکن نمبر 2 اگر میں نے 100 روپیہ کسی کو ادھار دیا اور میں نے کہا تم مجھے 110 روپے دینا تو یہ میرے لیے سود ہو چکا ہے۔ یا جیسے میں نے 50 لاکھ روپے کا مکان بنایا اور وہ مکان بنا کر میں نے فروخت کر دیا، پھر میں نے اس کو فروخت کیا 60 لاکھ میں تو یہ میرے لیے حلال ہے، لیکن یہی میں نے یہی 50 لاکھ روپے کسی کو ادھار دیا اور میں نے کہا میں تم سے 1 سال بعد 60 لاکھ روپیہ لوں گا تو یہ ہے ادھار، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے سود۔ آگے دیکھیے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا بے کو اور سود کو کیا حرام۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ان کا دعویٰ تھا عقلی طور پر،
انہوں نے کہا بھائی سود بھی تجارت جیسی ہے، تجارت سود کی طرح ہے۔ اب انہوں نے عقلی طور پر کہا کہ بھائی ہم لوگ جیسے منافع کماتے ہیں تجارت کے اوپر، ایسے ہی سود کے اوپر بھی ہم منافع کماتے ہیں، ادھار کے اوپر بھی، تو لہٰذا پھر سود کیوں ہوا ادھار دینا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب عقلی نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حکم فرما دیا۔ کیوں؟ دیکھیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کو یہاں پر ہمارے ذہن کے مطابق مثال دینی چاہیے تھی، عقلی طور پر ان کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے حلال کیا ہے بے کو، حرام کیا ہے ربا کو، سود کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ میں نے جس چیز کو حلال کر دیا اس پر عمل کرو، اے مسلمانوں میں نے جس چیز کو حلال کیا اس پر عمل کرو، جس کو حرام کیا اس کو چھوڑ دو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، پس جس کو پہنچی نصیحت من ربی، اس کے اپنے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پس وہ باز آ گیا۔ ابھی تک احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن جو ہی احکامات نازل ہو گئے سود حرام ہو گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص باز آ گیا اپنے رب کی طرف سے نصیحت کے آنے پر تو پھر تو ٹھیک ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، جو وہ پہلے کر چکا، جو ہو چکا، جو پہلے ہو چکا، اب مثال کے طور پہ اس نے 20 لاکھ روپیہ سود کھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب جب یہ آیات نازل ہوگی تو اللہ نے فرما دیا جو کھا لیا کھا لیا، جو کھا لیا کھا لیا۔ اب یہ نہیں کہ تم بولو جو میں نے سود کھایا میں اللہ کی راہ میں دوں گا، ہاں دے دو تو اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر کا غبار ختم ہو جائے گا، بھائی میں نے سود کی رقم بھی دے دی، لیکن اگر آپ سود کی رقم نہیں دے سکتے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو آپ نے کھا لیا، جو اپنے اوپر لگا لیا وہ لگ چکا ہے، اب آپ اللہ کو واپس مت کرو۔ آگے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے آپ کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ نے کیوں فرمایا، جس شخص نے صحیح معنوں میں توبہ کی ہو، صحیح معنوں میں توبہ کی ہو، پھر تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا معاملہ واقعتاً اللہ کے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اوپر سے وہ کہتا ہے جی میں اللہ کے ان احکامات کو مانتا ہوں، لیکن اندر سے وہ سودی معاملات میں ہی ہے، تو پھر اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ اس کا معاملہ واقعتاً اللہ کے ہاں ہے، کہ پھر اللہ اس کے ساتھ خود ہی نمٹ لے گا کل قیامت کے دن۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آگے خود فرمایا وَمَنْ عَادَ، اللہ کے ہاں تو اس کا معاملہ ہے، اور جس کسی نے پھر سود لیا، سودی معاملات کیے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کو بے شک آپ لوگ کلوز بھی کر لیجئے، یہاں پہ ہم تھوڑی سی اس کی گہرائی میں جائیں گے کہ وہ سود کون سا تھا، یہ سود کون سا ہے، آج کل کا سود کون سا ہے، اسی کے اوپر ہم آج آدھا بیان کریں گے، آدھا ہم انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرسری طور پر بیان فرما دیا، آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تین چیزیں سمجھ لیجئے، قرآن و سنت میں ربا کی حقیقت کیا ہے، قرآن اور سنت میں ربا کسے کہتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ پہلا سوال، ربا سود، قرآن و سنت میں ربا، میں جہاں بھی کہوں گا میں سود کا، وہ ربا کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں اسے کہتے ہیں سود، ٹھیک ہے؟ تو ربا کا معنی ہے سود، تو جب بھی میں ربا اگر کہہ دوں عربی میں وہ غلطی سے تو آپ لوگ سود ہی سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن و سنت میں سود کی حقیقت کیا ہے، پہلا سوال کہ اللہ نے کیا بیان کیا، اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا۔ نمبر دو، ربا یعنی کہ سود کی حرمت اور ممانعت اللہ نے کیوں بیان کی، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، نمبر دو۔ نمبر تیسرا، یعنی ہر وہ سود جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کیا آج کل بھی وہی شکل ہے یا نہیں، بات سمجھ آ گئی؟ آج کل نظام عالم کے اندر سود کی کون سی شکل پائی جاتی ہے، یہ تیسرا سوال ہے۔ ہم پہلے بیان کریں گے ربا کہتے کس کو ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب ربا یعنی سود کا جب آپ کو پتہ لگ جائے گا، اگلے دو سوال آپ کا ذہن خود ہی اس کا جواب دے دے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز سمجھیے، ربا عربی زبان کا معروف لفظ ہے ربا، اور یہ ربا معروف کب ہوا؟ یہ معروف تب ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کو یہ احکامات مل گئے کہ اب سود تم پر حرام ہو چکا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ سود تم پر حرام ہو چکا ہے، تو لہٰذا صحابہ کرام نے بغیر کسی پوچھ گچھ کے اس کے اوپر عمل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک شکل تھی سود کی، آج کل 2 شکلیں ہیں، اس وقت بھی 2 شکلیں تھی، لیکن عرب میں سود ایک ہی معاملے کو کہا جاتا تھا۔ وہ کون سا معاملہ تھا؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی سود تم پر حرام ہو چکا ہے، ربا تم پر حرام ہے، تو صحابہ نے سوالات نہیں کیے کہ اے اللہ کے نبی کون سا سود، اے اللہ کے نبی کون سی شکل، نہیں، بلکہ صحابہ نے فوری طور پر عمل کیا، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے خود عمل کیا کہ اپنے چچا کا سود خود ہی معاف کر دیا، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر کہا کہ میں اپنے چچا سے سود نہیں لیتا۔ اب جب صحابہ نے بھی سودی معاملات کو چھوڑ دیا، جس سے سود لینا تھا اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا اس آیت کے اترنے سے پہلے، جس سے
سود لینا تھا اس سے بھی سود نہیں لیا، اس کو معاف کر دیا، جس کو سود دینا تھا اس کو بھی سود نہیں دیا۔ جو غیر مسلم تھے وہ آگے اللہ کے نبی کے پاس کہ اے اللہ کے نبی، بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی شریعت میں سود حرام ہو گیا، لیکن ہماری تو روزی، آپ ہماری روزی پر تو لات نہ ماری نا، اب ہماری اس میں ہے کہ بھئی سود دو، تو لہٰذا ہم تو سود کی رقم لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیونکہ اس وقت پورے عرب کے اندر ایک دھاگ بیٹھ چکی تھی مسلمانوں کی، فتح مکہ میں تو مسلمان عروج پر آ چکے تھے، تو لہٰذا فوری طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا غیر مسلموں کو بھی سود نہیں ملے گا، سودی معاملات پکے ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ کون سا سود تھا؟ یہ وہ سود تھا کہ ایک شخص، میں نے مثال کے طور پہ 10,000 روپے ان کو ادھار دیا اور میں نے کہا کہ میں ٹھیک 1 مہینے بعد، انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں 1 مہینے بعد دوں گا، تو میں نے ان کو 10,000 روپے دیا، میں نے کہا میں 10,000 روپے آپ کو دیتا ہوں، لیکن 10,000 بعد میں 1 مہینے بعد میں 10,000 1,000 روپیہ اس کے اوپر اور لوں گا، میں آپ سے 11,000 روپیہ لوں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر آپ نہ دے سکے تو پھر میں آپ سے یہی 10,000 روپیہ 12,000 میں لوں گا، 2 ہفتے اور لیٹ ہوئے تو پھر میں 13,000 روپیہ لوں گا، جو لیٹ ہوتے جاؤ گے تو آپ کے رأس المال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تھا کہ بھائی قرض دے کر مقررہ مدت کے اندر اگر آپ نے وہ دیا تب بھی سود ہے، لیکن اگر نہ دے سکے تو سود بڑھتا جائے گا۔ یہ وہ سود کی شکل تھی جو عرب کے اندر مشہور تھی، اور اس کے اوپر معاملات چلتے تھے صحابہ کی بھی، کہ جب تک ان کے اندر نہیں آئے تھے معاملات، صحابہ کی بھی، اور پورے عالم عرب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اور پوری آپ سمجھیں گے تمام انسانیت میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ فتح مکہ وہ کب ہوا؟ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، 8 ہجری تک صحابہ کرام یہ معاملات کرتے رہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سودی معاملات کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو گیا فانتہا فلہ ما سلف، اب ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی جب احکامات اتر گئے۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے ایک صورت آ گئی۔ اب نمبر 2 کیا تھا؟ نمبر 2 یہ تھا کہ میعاد، یعنی ایک مقررہ مدت کے اندر بھی آپ نے وہ قرض دینا نہ دیا، اگر مدت بڑھ گئی تب آپ کے اوپر سود کی اوپر پیسے آتے رہیں گے، شرح بڑھتی جائے گی۔ نمبر 2 یہ تھا، اب یہ سمجھیں کہ ربا کا لفظی معنی کیا ہے اور لغوی معنی کیا ہے۔ ربا کا لغوی معنی ہے زیادتی کرنا۔ کیا معنی ہے؟ زیادتی کرنا۔ اور اس کے اگر لغوی معنی کو اور تھوڑا بیان کیا جائے کھول کر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی محنت کے آپ اپنے مال کو اضافی وصول کریں۔ آپ سمجھ آ گئی؟ بغیر کسی محنت کے آپ اپنے مال کو اضافی وصول کریں، زیادتی وصول کریں، یہ سود ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ اصل معنی کیا ہے؟ زیادتی۔ سود میں کیا معنی ہے؟ زیادتی، بڑھوتری۔ اور ساتھ ہی اگر اس کو تھوڑا اور کھل کے بیان کیا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ ایسا مال کہ جس کے مقابلے میں آپ بغیر کسی محنت کے نفع حاصل کریں، یہ سود ہے۔ اچھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ربا سود کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ اب اس کو سمجھیے اور اسی کے اوپر ہماری پوری بحث کا دار و مدار ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قسم کو بیان کیا۔ ایک ربا کی وہ قسم جو کہ معاملات کے اندر ہے، جو کہ معاملات کا ربا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور نمبر 2 ادھار کا ربا ہے۔ عرب کے اندر جو پائی جاتی تھی سود کی شکل، وہ تھی ادھار کا ربا، ادھار کا سود۔ وہ کیسے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی، یہ رقم لے لو، میں اتنی مدت بعد لوں گا تم سے اتنی وصولی کے اوپر، اگر نہ دے سکے تو میں پھر اس سے اور بڑھا کر لوں گا۔ جیسے کہ ہماری بینکنگ نظام ہے، یہ بھی یہی کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہو گیا جو کہ صحابہ کرام اور جو کہ عرب کے اندر بھی تھا۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے معاملات کا ادھار، معاملات کا ربا۔ معاملات کا ربا کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احکام القرآن میں اس کو بیان کیا ہے بڑی وضاحت سے، اور وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے زمانے میں جو معاملہ تھا، جو ادھار کے اوپر سود لیتے تھے، دیتے تھے، وہ تو حرام ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کر دیا، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بھی بیان کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض کہ جو آپ کو نفع دے، ہر وہ قرض جو آپ کو نفع دے وہ سود ہے، پس وہ ربا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ خود اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے، خود فرمایا کہ ہر وہ قرضہ جو آپ کو نفع دے، فضول میں آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا، آپ نے کسی کو دیا قرضہ، جو میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی، ہر وہ قرضہ جو آپ کو نفع دے پس وہ ربا ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث سے معلوم ہو گیا۔ اب
دوسری قسم ہے معاملات کے اندر سود ہونا. وہ کون سی قسم ہے؟ یہ وہ قسم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے 6 چیزیں بیان کی, اور 6 چیزیں جب بیان کی تو یہ چونکہ اللہ کے نبی کی آخری عمر میں یہ احکامات اترے سود کے, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس چیز کا افسوس رہے گا کہ اللہ کے نبی کے آخری عرصے میں یہ معاملات اترے تو زیادہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی معاملات ایسے نہیں پیش آئے جو کہ صحابہ کے درمیان ہوئے ہوں, پھر اس کے اوپر اللہ کے نبی نے تھوڑا اور کھول کر بیان کیا ہو. لہٰذا افسوس اس چیز کا رہے گا کہ یہ سودی معاملات اللہ کے نبی پر آخری عمر میں اترے اور اس کی زیادہ وضاحت بھی نہیں اتر سکی. لہٰذا جس چیز کے اندر بھی سود ہو وہ حرام ہے, اور جس چیز کے اندر سود کا شبہ ہو وہ چیز بھی آپ پر حرام ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ فاروق اعظم نے فرمایا. تو واللہ لا یحب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل کفار, ہر ناشکر, اثیم, گناہگار کو. ان الذین, بے شک وہ لوگ, الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, واقاموا الصلاۃ, اور نماز کو قائم کیا, وآتوا الزکاۃ, اور دیتے رہے زکوٰۃ کو, لہم اجرہم, ان کے لیے ان کا اجر, عند ربہم, ان کے رب کے ہاں ہے, ولا خوف علیہم, اور نہ ان پر کوئی خوف ہے, ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں پر ایک چیز سمجھ لی جائے کہ ہمارا جو آخری درس تھا اس کے اندر بھی ربا کے اوپر ہی ہماری بحث تھی کہ ربا کسے کہتے ہیں اور ربا کس چیز کے اوپر, یہاں پر کس ربا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وعیدیں سنائی ہیں. تو سب سے پہلی یہ چیز تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں جس ربا کو بین کیا گیا فتح مکہ کے وقت, اور جس کے اوپر پکی ایک قسم کی مہر لگ گئی کہ اب یہ سود تم نہیں لے سکتے, وہ سود یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایک بندے کو 100 روپیہ ادھار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں 100 روپے کے اوپر 10 روپے سمیت یعنی 110 روپے لوں گا, تو یہ سود تھا وہاں پر, جو کہ عرب کے اندر بھی مشہور تھا. اور نمبر 2, اگر تم مجھے یہ 110 روپے نہ دے سکے تو یہ 110 روپے کے بعد ہر مہینے یہ تم پر سود بڑھتا رہے گا. تو ہوتا کیا تھا کہ جس کو پیسے ملتے تھے اگرچہ اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی, اس کا کام تو بن جاتا تھا, لیکن پھر وہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ بھائی وہ اب اس شخص سے کیسے جان چھڑائے کیونکہ اس نے اپنا سرمایہ مجھے دیا ہے. پھر وہ لوگ اسی طریقے سے پیسے کماتے تھے ادھار دے دے کر اور پیسے دے دے کر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی ادھار کو اور اسی کو پھر ربا کہا, اسی کو سود کہا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر بیان کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی غیر مسلم لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک تو چلو ربا جو سود ہے وہ تو چلو حرام ہو چکا ہے, لیکن یہ ہمارے جو پیسے ہیں جو ہم نے ان سے لینے ہیں یہ کیوں نہیں ہمیں دے رہے؟ تو لہٰذا ہماری شریعت میں تو نہیں ہے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اب نہیں, لینا اور دینا دونوں جو سود ہیں یہ مطلقاً حرام ہو چکے ہیں. اب جو شخص سود لے گا یا دے گا وہ دونوں چیزوں میں حرام ہے. اچھا, پھر میں نے آپ کے سامنے 2 قسمیں رکھی تھی. ایک سود کی وہ قسم ہے جو کہ اس وقت کے عرب کے اندر بھی پائی جاتی تھی اور آج کل بھی یہ بینکوں کی صورت میں دی جاتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ معاملات کے اندر. اب وہ کیسے, اس کی بھی کئی صورتیں میں نے اس دن آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ مثال کے طور پر ایک تو ادھار ہو گیا, اور نمبر 2 بے و شراء یعنی کہ خرید و فروخت کے اندر یہ چیز کرنا. پھر اس میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اختلاف ہے فقہاء کرام کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے کہ 6 چیزوں میں جب بھی آپ کا تبادلہ ہوگا اگر اس میں برابری سرابری نہیں ہے اور وہ نقدی نہیں ہے, اگر اس پر ادھار بھی ہے تو تب بھی کیا چیز ہوگی؟ وہ ربا میں آئے گا, سود میں آئے گا. وہ کون سی چیزیں؟ سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 جو, نمبر 4 گندم, نمبر 5 کھجور, اور نمبر 6 نمک بھی ہے. تو لہٰذا ان 6 چیزوں کے ارد گرد اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا, یعنی کہ جب سود کی حرمت آئی تو سود کی حرمت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ہم پر اس کو باقاعدہ طور پر خرید و فروخت میں جو صورتیں بن سکتی تھی وہ ہمارے سامنے بیان کرتے, یا شاید ہمارے بیچ میں ایسے مسائل اٹھتے, پھر اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی اور پھر ہمارے ان مسائل کے اوپر بھی ایک قسم کی روشنی ڈل جاتی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھائی ربا کو بیان نہیں کیا گیا, بلکہ ربا کی جو ایک شکل تھی اس کو صحیح معنوں میں, یعنی جتنی گہرائی سے اور مسائل دین اسلام کے اندر ہیں اتنی ہی گہرائی میں خرید و فروخت میں جو سود ہو سکتا تھا اس طرح کا بیان نہیں ہو سکا. لہٰذا اسی لیے فاروق اعظم نے کہا تھا جس چیز میں سود ہے وہ تو حرام ہے ہی, لیکن جس چیز میں تمہیں سود کا شبہ بھی ہے تم اس چیز کو بھی حرام قرار دو. لہٰذا تم اس چیز کے بھی وہ قریب مت جاؤ جس چیز میں تمہیں شبہ بھی ہو. یہ اس وقت کہا تھا کہ جب فاروق اعظم نے کہا تھا کہ کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات کو تھوڑا اور دیکھ جاتے, تھوڑا اور وقت گزار جاتے تو یہ معاملات اور ہمارے سامنے وضاحت سے آ جاتے. اب فقہائے کرام کے آگے یہ مسائل پیش آئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تابعین کا جو دور تھا یہی ائمہ کا دور تھا. اب یہ ائمہ کا دور تھا تو احناف کے سامنے اور شفافے کے سامنے پھر اسی طریقے سے جب تک تقوی عوام میں رہا ہے جس عرصے تک
جو فقہ حنفی کے جو علماء ہیں وہ یہی چیز پوچھتے ہیں کہ جنس کیسی ہے. پھر لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں جی قسطوں میں جو چیزیں لی جاتی ہیں, تو قسطوں کی جو اصل جو مسئلہ ہے, قسطوں میں جو چیز بھی دی جاتی ہے لی جاتی ہے یہ سود میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف سے تو آپ کا رأس المال آپ کا پیسہ ہے, دوسری طرف سے آپ کوئی موبائل لے رہے ہیں, کوئی موٹر سائیکل لے رہے ہیں, تو وہ چیز ہی مختلف ہوگی, دونوں کی جنس مختلف ہوگی. ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف چیز ہے, ایک طرف کوئی شے ہے. تو شے اور رأس المال میں آپس میں کوئی بھی ایک جنس نہیں ہے. لہٰذا قسطوں میں جو چیزیں بھی دی جاتی ہیں وہ سود میں نہیں آئیں گی, بالکل بھی نہیں آئیں گی. اب یہاں پر دیکھیے یہ تھا اس وقت کی بحث تھی جو کہ آپ کے سامنے بیان کی. پھر اس وقت 3 پوائنٹ تھے, یہ کہ قرآن و سنت میں ربا کی حقیقت کیا ہے, یہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا تھا کہ قرآن و سنت میں جس ربا کو بیان کیا گیا یہ وہی ربا ہے, یہ وہی سود ہے جو کہ صحابہ کرام کے دور میں اور جو کہ عرب کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ ادھار پر پیسے دیتے تھے اور پھر اس ادھار کے اوپر وہ رقم وصول کرتے تھے اضافی طور پر. اب دوسری چیز سمجھیے, ربا کی حرمت اور مخالفت جو آئی ہے حدیث میں اور اس قرآن مجید میں, یہ کیوں آئی ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز دیکھی جائے کہ کوئی بھی قوم ایسی ہو, کوئی بھی پڑھی لکھی قوم ہو, کوئی بھی ایسی قوم ہو یا کوئی بھی شریعت ہو, وہ ہمیشہ اس چیز کو منافع بناتی ہے, اس چیز کو نفع بخش بناتی ہے کہ جس میں منافع زیادہ سے زیادہ ہو اور نقصان وہ کم سے کم ہو. جیسے اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں فائدہ نہ ہو, ہر چیز میں فائدہ ہے. تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں بھئی سود میں تو فائدہ بھی ہے, تو فائدہ تو ہے, فائدہ تو بچھو کے اندر بھی ہے, فائدہ تو سانپ کے زہر کے اندر بھی ہے, فائدہ تو کائنات کی ہر چیز میں ہے, بلکہ حتیٰ کہ فائدہ تو گائے کے گوبر میں بھی ہے. لہٰذا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ بغیر کسی فائدے کے ہو, فائدہ تو ہر چیز میں ہے, لیکن فائدہ دیکھا جائے گا بھائی اس میں نقصان کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو. لہٰذا سود میں دیکھا جائے گا تو سود کیا چیز ہے؟ سود میں اسی شخص کو فائدہ ہے کہ جو سود میں اپنا سرمایہ دیتا ہے یا اپنا مال دیتا ہے, لیکن جس بندے نے کمانا ہے, جس بندے کا خون پسینہ لگنا ہے, نقصان تو اس کا ہو رہا ہے کہ وہ رقم دیتا ہی جا رہا ہے اور کم ہی نہیں ہوتا جا رہا. لہٰذا یہ سود ہے, جس کا مال ہے اس کو تو فائدہ ہے, لیکن آگے پوری قوم جو اس چکی میں پس رہی ہے اس کو نقصان ہے. لہٰذا اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ کم منافع کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ منافع زیادہ ہو اور نقصان کم ہو تو وہ چیزیں انسانوں کے بیچ میں نفع بخش ہوتی ہیں. لہذا سود کا بھی یہی معاملہ ہے کہ سود چند افراد کے لیے تو ٹھیک ہے جو کہ امیر و کبیر لوگ ہیں کہ وہ اپنا مال پھینک دیں گے کہ بھائی تم یہ لو اور تم اپنا کام کرو, لیکن ہم اتنا مال لیں گے, جیسا کہ بینکوں سے دیا جاتا ہے. بینک کیا چیز ہے؟ بینک یہ چیز ہے کہ آپ سے مال لے کر اگلے کو دیا جاتا ہے. بینک آپ سمجھے کہ وکیل ہے, اور وکیل یہ دونوں صورتوں میں ہے. دونوں صورتوں میں کیسے؟ کہ جس کے پاس مال ہے اس سے مال لے کر اپنے پاس رکھے گا, جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو دے گا اور اس سے بھی سود لے گا اور اس سے لے کر آپ کو دے گا. اصل محنت اس کی لگے گی. اور مالدار کون ہوگا؟ جس کا پیسہ ہے بغیر کسی محنت کے. بات سمجھ آ گئی؟ بغیر کسی محنت کے اس کو مال مل رہا ہے اور اس کو اضافی مال مل رہا ہے تو وہ سود ہے. اور وہ سود کی میں نے اس دن آپ کے سامنے تعریفیں بھی بیان کر دی تھی. لہٰذا اسی طریقے سے, اور یہی جب یہ سود عام ہو جائے تو پھر وہاں پر بڑے بڑے سرمایہ داروں کا راج خود بخود بن جاتا ہے. اور جب بڑے بڑے سرمایہ داروں کا راج بن جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہر چیز آ جاتی ہے. پھر نمبر 2, اشیاء کا ریٹ, اشیاء کے جو نرخ ہیں وہ بھی سرمایہ دار اپنے طور پر اس کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں کہ جب چاہے وہ اس کو گرا دیں گے, جب چاہے وہ اس کو اٹھا دیں گے. اور نمبر 3, اگر ایک سرمایہ دار کو نقصان ہو جائے تو پوری قوم اس کا نقصان بھرتی ہے, ایک بڑے منافع خور کو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سود کو اگر دور سے دیکھا جائے تو ایسے تو وہ لگتا ہے کہ بھائی اس میں تو کام بن رہے ہیں, لیکن اگر قریب سے دیکھ لیا جائے اور اس میں آیا جائے تو پھر انسان نکل نہیں سکتا. تو میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا بندہ, اچھا خاصا کماتا ہوا بندہ اکیڈمی وہ چلاتا تھا, اور جو ہی وہ اس سود کے اندر پڑا وہ آج تک سود بھی دے رہے اور اس کے ہاتھوں سے اس کی جو وہ تجارت تھی, جو اس کا مال تھا وہ بھی نکل گیا. سود کی اتنی بے برکتی ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کی جو کہ اس دنیا کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں آپ کو ایسے کھڑا کرے گا جیسے کسی کو شیطان نے چھوا ہو, یعنی آپ مدہوش ہو کر کھڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ مدہوش اسی لیے کہا کہ جس طرح سود والا شخص دنیا کے اندر مدہوش تھا, اگر نہیں یقین جو شخص بھی سود کے اوپر تجارت کرتا ہے یا اسٹاک مارکیٹ میں چلے جائیں جن کا مال سود کے اوپر لگا ہوا ہے, ایسی وہ کمپنیوں کے اوپر, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کچھ پوائنٹ کے گرنے سے ان کے ہوش و حواس بالکل ساختہ بے ساختہ ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بھی ان کو ایسے ہی اٹھاؤں گا. بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے آگے, پھر تو آگے فرمایا کہ جن کے سامنے یہ نصیحت آ گئی کہ بھئی حرام ہو چکا ہے, اب انہوں نے کہا تھا, ان کفار نے کہا تھا بھئی تجارت جو ہے وہ تو سود کی طرح ہے,
وہ تو سود کی طرح ہے، پھر یہ سود کیوں حرام ہے اور تجارت کیوں حلال ہے؟ مثال کے آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ میں مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ، میں 10 لاکھ روپے کا مکان بنا کر اس کو رینٹ پر دیتا ہوں یا اس کو بیچتا ہوں تو یہ حلال ہے، لیکن میں یہی 10 لاکھ روپے اگر میں کسی کو ادھار دوں اور اس کو بولوں تو مجھے اتنی قیمت دو، تو منافع دونوں صورتوں کے اندر میں کما رہا ہوں، لیکن وہ صورت ناجائز ہے اور یہ صورت حلال ہے، تو یہ کیوں؟ انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا، تو اللہ نے عقلی دلائل دینے کے بجائے اللہ نے فوری طور پر فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو، سود کو حرام کیا، بس اگر تم نے اللہ کی ماننی ہے تو مانو، اللہ کی نہیں ماننی تو مت مانو، کل قیامت کے دن جو ہوگا وہ ہوگا، صحیح۔ پھر آگے فرمایا جنہوں نے لے لیا اب وہ باز آگے تو ٹھیک ہے، اب وہ یہ نہیں کہ مال اپنا اتار کر دیں جی میں نے 10 لاکھ روپیہ سود کھایا ہے لہٰذا میں اب 10 لاکھ روپیہ دوں گا، نہیں، اللہ نے فرمایا جو تم نے کھا لیا بس ختم، اب تم نے دینا نہیں ہے، اب تم آگے مت لو اور نہ آگے دو، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو تم پہلے کر چکے وہ کر چکے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیوں؟ کیونکہ جس نے صحیح توبہ کی اللہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں، جس نے صحیح توبہ نہیں کی اوپر سے توبہ کی اور اندر سے اس کے معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جو لوگ ہیں جو کہ سود لیتے ہیں پھر یہی جہنمی ہوں گے۔ اب آگے دیکھیے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ بڑھاتا ہے، اچھا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، آگے سامنے آ چکا تھا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ آگے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ میں دی ہوئی جو رقم ہے، جو بھی شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج تک دنیا نے یہ شخص نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی ہوئی ہو اور وہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے پیچھے غریب رہ گیا ہو، آج تک ایسا شخص دنیا نے نہیں دیکھا کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ شخص غریب ہو گیا ہو، ہاں یہ دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کو معمولات کے مطابق دینے کی وجہ سے وہ شخص امیر ضرور ہوا ہے لیکن غریب نہیں ہوا۔ اور زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ زکوٰۃ یہ نہیں کہ آپ کل مال میں سے 5 نہیں، کل مال میں سے 40واں حصہ، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، 10 روپے میں 100 روپے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، اور وہ بھی کس کو دینے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو دینے ہیں، کن کو دینے ہیں؟ جو آپ کے معاشرے میں کمزور لوگ ہیں ان کو دینے ہیں، ان کو اٹھانا ہے، اس طرح۔ اور جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا یعنی کہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں لی جائے اور زکوٰۃ صحیح معنوں میں دی جائے، وہ معاشرہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ یہ ایپلیمنٹ لوگوں نے فاروق اعظم کے دور میں بھی دیکھا، صحابہ کے دور میں بھی دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی دیکھا۔ فتوحات اس درجے کی نہیں تھی لیکن زکوٰۃ کا صحیح معنوں میں انتظام تھا کہ پھر بعد میں لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا کوئی، کیوں؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انتظام ایسا بنایا تھا کہ زکوٰۃ جس بندے کے اوپر زکوٰۃ تھی اس سے رقم لے کر صحیح معنوں میں بیت المال میں جمع کر کے، آج بھی اگر پاکستان میں بیت المال کا نظام صحیح معنوں میں ہو اور صحیح معنوں میں تاجروں سے رقم لی جائے اور صحیح معنوں میں لگائی جائے تو پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے پہلی دہائی کے اندر ہی اس پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی بغیر کسی باہر کے امداد کے، بغیر کسی امداد کے۔ ہاں اندر سود بھی چلتا رہے، اندر زکوٰۃ کا نظام بھی نہ ہو، اندر وہ کرپشن بھی ہو، تو اگر آپ کے ملک کو 100 ارب ڈالر بھی مل جائیں تو تب بھی کم ہے کیونکہ انتظام نہیں ہے۔ اور اگر انتظام ہو جائے تو اس دور میں کہ جس دور میں یہ کچھ بھی نہیں تھا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ بہرحال یہ ہے صدقات کی برکات، وَيُرْبِي صدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب، اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار اثیم، ہر ناشکر گناہگار کو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ اور دیتے رہے زکات کو۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی سودی معاملات کرتے ہیں وہ جہنم میں رہیں گے، لیکن اللہ نے آگے تمہیں خوشخبری دے دی کہ جو لوگ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں، آگے فرما دیا لہم اجر